سے پتھری ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرتے سوار اونٹوں پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیک نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، آنے والوں کو قبول فرمائے، لانے والوں کو قبول فرمائے، بلانے والوں کو قبول فرمائے، آئندہ خواتین کو قبول فرمائے، اور ہمیں زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بہت مختصر ہے، ایک دن آنے کا اور ایک دن جانے کا۔ آنے کا دن چلا گیا اور جانے کا دن بڑی تیزی سے آ رہا ہے، نہ جانے کب بلاوا آ جائے، نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات بن جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے اٹھ جائیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں، دادا بیٹے ہیں پوتے چلے گئے، نانا بیٹے ہیں نواسے چلے گئے، ماما بیٹے ہیں بھانجے چلے گئے، چاچا بیٹے ہیں بھتیجے چلے گئے، مریض بیٹے ہیں صحت مند چلے گئے۔ آدھار کارڈ دیکھیے، تاریخ پیدائش اس پر ملے گی، تاریخ جنازہ نہیں۔ آپ آدھار کارڈ دیں گے، ڈیٹ آف برتھ آپ کو اس پر ملے گی، ڈیٹ آف ڈیتھ نہیں ملے گی۔ بہت ممکن ہے یہ سال زندگی کا آخری سال ہو۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سچے دل سے توبہ کریں گے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی فکر کریں گے، گناہوں سے بچنے کا مزاج بنائیں۔ جیسے کوشش ہوتی ہے نا کہ میں نیکی کروں، ایسے کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ گناہوں سے بچوں۔ بہت سے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نیک کاموں میں آگے بڑھوں، ایسے ہماری ایک کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ نیکی بڑے بڑے گنہگار بھی کر لیتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام صرف نیک لوگ کرتے ہیں۔ نیکی بڑے بڑے گنہگار بھی کر لیتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نیک لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کی نفرت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں صفات والا بنا دے، خوبیوں والا بنا دے، بہتر سے بہتر بنا دے۔ میری دکان اچھی ہو، میرا مکان اچھا ہو، میری سواری اچھی ہو، میرا لباس اچھا ہو، یہ ہماری سوچ ہے، کوشش ہے۔ میں بھی تو اچھا ہوں، ارے ہمیں بھی تو اچھا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے عادات اچھے ہوں، ہماری زبان سے نکلے ہوئے بول اچھے ہوں۔ اصل چیز یہ ہے ہم کتنا خوش ہیں، یہ کوئی چیز نہیں، ہم سے لوگ کتنا خوش ہیں یہ اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فکر کریں، کوشش کریں، دعا کریں، ہماری خواتین فکر رہیں کہ ہماری زندگی میں پورا دین آئے، ہم پورے دین پر جمیں۔ دیکھو جو عام ڈالی پر جمع
اللہ نے اس کا وزن بڑھا دیا، اللہ نے اس کی مانگ بڑھائی، اللہ نے اس کی ڈیمانڈ بڑھائی، اور جو آم ہوا کے تھپیڑے میں گر گیا وہ محلے میں گلیوں میں کوچوں میں 10 روپے کلو مل گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے علاقوں میں، ہمارے علاقوں میں یہ چیز بہت دیکھنے میں آتی ہے۔ یو پی میں بہت آم ہوتے ہیں، جو آم جم گئے وہ ایکسپورٹ ہو گئے، مکہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے، اور جو آم ہوا کے تھپیڑے میں گر گئے وہ محلے میں گلیوں میں کوچوں میں 10 روپے کلو مل گئے۔ جو جمیں گے اللہ ان کی قیمت بڑھائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں پورے دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری شریعت پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین اس بات کو دل پر لینے والی بنے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں گے۔ ہماری خواتین غور سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، ادب کے ساتھ سنیں۔ جو باادب بن کر سنیں گی اللہ انہیں عمل کے لیے قبول فرمائے گی۔ ایسے خاموش بیٹھ جائیں جیسا نماز کی نیت بنی۔ ہماری خواتین فکر کریں کہ انشاءاللہ گھر میں پوری شریعت لائیں گے، اپنے گھروں کا ماحول دینی بنائیں گے، ایمانی بنائیں گے، نورانی بنائیں گے، عرفانی بنائیں گے، قرآنی بنائیں گے۔ ہماری خواتین کی یہ فکر ہو، ماحول بنانے کی محنت میں لگے، محل بنانے کی فکر چھوڑے۔ آج امت محل بنانے کی فکر میں ہے، ماحول نہیں محل۔ ہمارے نبی نے محل بنایا نہیں، حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی نے محل بنائے کہ نہیں، ماحول بنایا، اور ہم محل بنانے کی فکر میں ہیں۔ انہوں نے آخرت سنواری، ہم دنیا سنوارنے کی فکر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ اللہ پاک کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا سمجھ جائے، اللہ چاہتا ہے تمہاری آخرت سمجھ جائے۔ آخرت تب سمجھے گی جب ماحول بنانے کی محنت میں لگے گی۔ اللہ کرے خواتین اس بات کو دل پر لے لیں۔ مقام کی تکلیفوں سے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں، لیکن 1-8 گھنٹے کی تقریر سے زندگی میں پورا دین نہیں آتا، بستی میں پورا دین نہیں آتا، معاشرے میں پورا دین نہیں آتا، شادیوں میں پورا دین نہیں آتا، خوشیوں میں پورا دین نہیں آتا، غموں میں پورا دین نہیں آتا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بتائیں، اللہ کے در کے فقیر بن جائیں، اللہ کے گھر میں فقیر بن جائیں۔ ایک آدھ گھنٹے کی تقریر سے بستی میں پورا دین نہیں آتا۔ پورا دین اگر چاہیے تو اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بنائے، اللہ والوں سے جڑے، خانقاہوں سے ربط قائم کرے، اللہ کے راستے میں جانے کا مزاج بنائے۔ دیکھو شادی کا گھر ہو یا میت کا گھر، پورے دین پر جانا ہے، غلط تو نہیں۔ شادی کا گھر ہو یا میت کا گھر، پورے دین پر جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ جوان کا جنازہ اٹھ گیا تو پاگل بن جائیں، شریعت کو بھول جائیں، بیٹی کی ڈولی اٹھے تو شریعت کو بھول جائیں۔ آج امت کا مزاج بنا ہوا ہے، گھر سے جوان کا جنازہ اٹھے تو خدا کی قسم شریعت کا لحاظ پاس ختم، واہ ویلا، آہو بکا، چیخو بکا، یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے۔ شادی کا گھر ہو یا میت کا گھر ہو، پوری شریعت پر چلنا ہے۔
پوری شریعت پر جمنا ہے، اللہ پاک پوری شریعت پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پورے دین پر چلنا آسان فرمائے، پورے دین پر جمنا آسان فرمائے۔ ماہ رمضان قریب آ گیا، تھوڑی اس کی بھی تیاری میں لگے، ماہ رمضان کی تیاری کا بھی ماحول بنائے۔ رمضان المبارک کی تیاری صحابہ فرماتے تھے، ماہ رمضان کے لیے دعائیں نبی فرماتے تھے، ہمارے یہاں اس کا کوئی ماحول نہیں۔ بیٹی جوان ہوئی اللہ سے رشتہ مانگے گی، رمضان کی عبادات کو اللہ سے نہیں مانگے گی۔ ماں کو اچانک شوگر ہو گئے، بیمار ہو گئے، اللہ سے مانگے گی۔ ماہ رمضان میں تلاوت کا اہتمام ہو، اس کو اللہ سے نہیں مانگے گی۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ رمضان قریب آ رہا ہے، ہمارے نبی اللہ سے رمضان کو مانگتے تھے۔ حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی اس دعا کا ماہ رجب سے اہتمام کرتے تھے۔ ایک ہے مہینہ رجب، ایک ہے شعبان، ایک ہے رمضان۔ رجب، شعبان، رمضان۔ رجب کے مہینے میں نبی دعا شروع کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں اس دعا کو پڑھتے، شعبان کی اس دعا کو پڑھتے۔ کیا دعا ہے؟ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت پیدا فرما، ہمارے شعبان میں برکت پیدا فرما، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک عطا۔ سبحان اللہ، ہم بھی مانگتے ہیں، نہیں مانگتے، مانگیں گے انشاءاللہ مانگیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت فرمائیں گھر میں روزانہ 15 منٹ فضائل رمضان کی تعلیم کریں۔ نانا نے کتاب لکھی ہے فضائل اعمال، فضائل اعمال میں حصہ ہے فضائل رمضان۔ 20 منٹ روزانہ گھر میں اس کی تعلیم کریں، فضائل رمضان کو پڑھیں۔ امید ہے فضائل رمضان کی برکت سے رمضان المبارک میں عبادات پر اللہ کھڑا فرمائے، روزانہ اس کا اہتمام فرمائے۔ جب سے ہمارے گھروں میں موبائل عام ہوا، فضائل نکل گئے، موبائل آیا فضائل چلے گئے۔ اماں، ابا، بہن، بھائی، جوان، چھوٹے بڑے سب اسی میں لگے ہوئے۔ اللہ اس کے فتنے سے بچائے، اللہ ہماری خواتین، ہماری بچیوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت فرمائے کہ انشاءاللہ اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کو زندہ کریں، فضائل رمضان پڑھیں گے، فضائل رمضان پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے، اے اللہ ان حدیثوں کی تعلیم کی برکت سے ہمیں ماہ رمضان کو سنت کے ماہ کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام، ماہ رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام، ماہ رمضان میں دعاؤں کا خاص اہتمام۔ ابھی سے کچھ دعائیں یاد کیجیے، چند دعائیں یاد کیجیے، چھوٹی چھوٹی دعائیں۔ رمضان المبارک میں عصر سے مغرب تک کا وقت ہماری خواتین کا باورچی خانے میں گزر جاتا ہے۔ کچھ دعائیں یاد ہوگی تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ عصر سے مغرب تک کے وقت میں کچھ دعائیں پڑھنے کا موقع مل جائے، کریں گے؟ خواتین یاد کریں۔ منتخب احادیث میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعائیں نقل فرمائیں۔ ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ یہ دعا پڑھا، یا حی یا قیوم
برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. عالم کے سب سے مبارک باپ نے عالم کی سب سے مبارک بیٹی کو دعا سکھائی. ہم بھی اگر برکت والا بننا چاہتے ہیں ہم ان دعاؤں کو اپنے بچوں کو یاد کرائیں, اپنے بچوں کو یاد کرائیں, گھر میں اس کا ماحول بنائیں. میری درخواست ہے چند دعائیں یاد کر لیجیے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. چھوٹی سی دعا ہے. ہمارے حافظے چھوٹے ہیں, کمزور ہیں, چھوٹی دعا تو یاد ہو سکتی ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ترجمہ: اے اللہ میرے حساب و کتاب کو آسان فرما دے. کتنی اچھی دعا ہے. ہمارے نبی پڑھتے تھے. حالانکہ آپ کو اللہ نے کلام پاک میں خوشخبری سنائی تھی تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا, پھر بھی نبی کتنی دعائیں مانگتے تھے. ہمیں دعاؤں کا شوق نہیں, عبادات کا ذوق نہیں, صرف دنیا. ہماری خواتین دین سے اچھی خاصی دور ہو گئی, اللہ معاف کرے. دین کی محنت چھٹی, دین زندگی سے نکل گیا. ایمان کی محنت چھٹی, ایمان ضعیف ہو گیا. صرف دنیا, صرف دنیا. اللہ حفاظت فرمائے. فجر کی نماز کے لیے بہت کم لوگ مسجد میں آتے ہیں. فجر کی نماز بہت کم خواتین ادا کرتی ہیں. حالانکہ فجر کی نماز پر اللہ کے دیدار کا وعدہ ہے, حج ہے, عمرہ ہے, زکوٰۃ ہے, اللہ کا ذکر ہے, تلاوت کلام اللہ ہے. یہ تمام عبادتیں ہیں. ان عبادتوں پر جنت کا وعدہ ہے. فجر کے سجدوں پر اللہ کی زیارت کا وعدہ ہے. اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہو فجر کی پابند کریں, فجر کے پابند بنیں. ایک عالم نے لکھا ہے اللہ پاک جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو کپڑا نہیں چھینتے, روٹی نہیں چھینتے, دکان مکان نہیں چھینتے, سواری نہیں چھینتے. اللہ فجر کے سجدوں کی توفیق چھینتے. کتنا بڑا مزہ, کتنی پیاری بات لکھی ہے. بمبئی کے عالم نے لکھی ہے. اللہ نے جزا اچھی بات لکھی ہے. اللہ ان کی جن عالم دین نے لکھی ان کے ماں باپ کی بھی مغفرت, اللہ کی نسلوں کی مغفرت. کتنی پیاری بات لکھی ہے. اللہ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں اللہ روٹی نہیں چھینتے, اللہ کپڑا نہیں چھینتے, اللہ دکان نہیں چھینتے, اللہ مکان نہیں چھینتے. اللہ فجر کے سجدوں کی توفیق چھینتے. نیت کریں کہ انشاءاللہ ماحول فجر کی نماز یہ مسجد میں آئیں گے. فجر کی اذان سنیے, الصلاۃ خیر من النوم. صرف فجر کی اذان میں کہا جاتا ہے. ترجمہ: نیند سے بہتر نماز ہے. کیوں ہے؟ نیند موت ہے, نماز زندگی ہے. ظہر عصر مغرب عشاء کسی اذان میں جب جملہ ہے الصلاۃ خیر من النوم سنا نہیں سنا, صرف فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. نیند سے بہتر نماز ہے. کیوں ہے؟ نیند زندگی موت ہے, نماز زندگی ہے. نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ فکر پورے دین پر جمیں, پورے ایمان پر جمیں, پوری شریعت کا لحاظ پاس کریں, پوری شریعت مطہرہ پر عمل کریں. آج ہم کتنا پریشان ہیں, کتنی بیماریاں, کتنی پریشانیاں, کتنی رکاوٹیں. مولانا کوئی وظیفہ بتاؤ, مولانا کوئی تعویذ دلاؤ. جو مصیبتیں
جو بیماری ہے، جو پریشانی ہے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ تعویذات سے دور نہیں ہوتی۔ کیسے دور ہوتی ہے؟ توبہ استغفار سے۔ توبہ استغفار شرط ہے، توبہ استغفار شرط ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، ہم سب توبہ کریں گے، امام بھی توبہ کریں، مؤذن بھی توبہ کریں، خطیب بھی توبہ کریں، خانقاہ والے بھی توبہ کریں، دعوت والے بھی توبہ کریں، پڑھے لکھے بھی توبہ کریں، خاندہ بھی توبہ کریں، حافظ صاحب بھی توبہ کریں، قاری صاحب بھی توبہ کریں، خطیب صاحب بھی توبہ کریں۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا کرے، سچے دل سے توبہ کریں، پکے دل سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں، پکی توبہ کریں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کرے، پکی توبہ کی توفیق عطا کرے۔ ہماری صورت حال ہے، مولانا کوئی وظیفہ بتاؤ، مولانا کوئی عامل بتاؤ، مولانا کوئی تسبیح بتاؤ۔ بچی جوان ہے، رشتہ نہیں آتا، اما بیمار ہے، شفا نہیں ہوتی، روزی میں برکت نہیں ہوتی، پارٹنر نے دھوکہ دیا ہے، سر ڈھانپتا ہوں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتا ہوں تو سر کھل جاتا ہے، مولانا مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم، فجر سے بڑھ کر کوئی وظیفہ، فجر کی اذانوں سے پہلے بستر چھوڑ کر تو دیکھو، فجر کی اذان باوضو مصلی پر سنو، فجر کی اذان سے پہلے تیار ہو جاؤ، فجر کی اذان باوضو مصلی پر بیٹھ کر سنو، فجر کی اذان سن کر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ قسم کھا کر کہتا ہوں 40 دن کر کے دیکھو، تمہیں اللہ کی مدد نظر آتی خود محسوس ہو جائے گی، نظام الہی حرکت میں آئے گی۔ بڑی بڑی تسبیح پڑھنا ہمارے لیے آسان، فجر آسان ہے۔ خدا کی قسم فجر کی نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں، فجر کی نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ لیکن آج ہماری زندگیوں سے یہ فریضہ نکلا ہوا ہے، ایمان کمزور ہوا تو اس طرح کی عبادتیں نکلتی چلی گئی۔ 10 کلومیٹر فیکٹری جانا آسان ہے، صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آنا مشکل۔ دیکھا ہوگا ہمارے بہت سے بھائی صبح میں اٹھ کر نہا دھو کر فریش ہو کر فیکٹری چلے جاتے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے۔ کیا ہوا کہ ایمان کمزور ہے۔ گاڑی چلتی ہے ڈیزل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ دیا جلتا ہے تیل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ ٹرین چلتی ہے انجن کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ جتنا ایمان قوی ہوگا اتنے اعمال زندہ ہوں گے، اتنے اعمال کی بہاریں آئیں گی۔ بعض لوگ باڈی بلڈر، کلبوں میں جانے والے 200 کلو وزن اٹھا لیں گے، فجر کی اذانوں پر خود اٹھ نہیں پائیں گے۔ کیا ہوا کہ ایمان ضعیف، ایمان کمزور ہے۔ 200 کلو وزن اٹھانے والا فجر کی نماز کے وقت، فجر کی اذانوں پر اپنے اوپر سے 1 کلو کا بمبل نہیں اتار پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان ضعیف، ایمان کمزور ہے۔ اے اللہ ہمارے ایمان قوت دے، ہمارے ایمان قوت دے، ہمارے ایمان مضبوط دے۔ اللہم انی اسألک ایمانا دائما، حدیث میں آتا ہے ایک دعا پر، اللہم انی اسألک ایمانا دائما، اللہم انی اسألک ایمانا دائما، اللہم انی اسألک ایمانا دائما۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ماحول بنانے کی محنت میں لگے، ماحول بنانے کی محنت میں لگے، سچے دل سے توبہ استغفار کریں، اللہ کی مددوں کے دروازے کھلیں، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے کہ نہیں؟ تراویح کے لیے رمضان شرط ہے کہ نہیں؟ طلاق کے لیے نکاح شرط ہے کہ نہیں؟ طواف کے لیے مسجد حرام شرط ہے کہ نہیں؟ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے کہ نہیں؟ ایسے اللہ کی مددیں آئیں، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔
اے اللہ میں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً اللہ معاف کر دے۔ کسی لڑکی سے کوئی نادانی میں کوئی غلطی ہو جائے اور وہ مستی میں رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ماں نے بات کرنا چھوڑ، باپ نے سلام بات چیت بند۔ یہ رات کے آخری حصے میں ماں کے پاؤں، مجھے ایک محبت معاف کر دے کہ نہیں، باپ سے معافی مانگے، رو کر باپ معاف کر دے گا، ماں سے معافی مانگے، ماں معاف کر دے گا، شاگرد نے رو کر استاد سے معافی مانگی، استاد نے معاف کیا، ملازم نے رو کر مالک سے معافی مانگی، مالک نے معاف کیا۔ اللہ نے معاف کیا، کریم ہے۔ اللہ سچے دل سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آخرت سنوارنے کی، آخرت میں کام آنے والے اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت زیادہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، بڑی لذت دار دنیا ہے لیکن بھیانک، بڑی بھیانک ہے۔ میں ساری زندگی زمین کی پیداوار کو کھاتا رہا، میں مرا زمین مجھے کھا لے، سانپ ساری زندگی کیڑے مکوڑے کھاتا رہا، سانپ مرا کیڑے مکوڑے سانپ کو کھا گئے۔ بڑی لذت دار دنیا ہے، اس کے پیچھے زیادہ نہ بھاگو، اس کو زیادہ اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کھاؤ، کماؤ، بناؤ، سجاؤ، بچاؤ، پڑھاؤ، کھاؤ، کماؤ، بناؤ، سجاؤ، بچاؤ، بڑھاؤ، گرم گرم روٹیاں، نرم نرم روٹیاں، ہوادار روٹیاں، بیوی بچے اور مکان، روٹی، کپڑا اور دکان۔ کسی بستی کے مالدار کے مرنے پر غور سے دیکھنا، قبر میں کیا کیا ساتھ گیا ہے، جاتا ہے؟ ہمارے یہاں تو جاتا نہیں، آپ کیا بتائیں؟ کیوں اتنا بھاگے؟ آخرت سنبھالو، میری قبر جنت بن گئی، مجھے اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کا تعلق مل جائے، اللہ کے وعدوں کا یقین مل جائے، اللہ کی طاقت کا یقین مل جائے، اللہ کی قوت کا یقین مل جائے، اللہ کی قدرت کا یقین مل جائے، مجھے اپنے دکھڑے رب کو سنانے کی توفیق مل جائے، اپنا درد اپنے رب سے کہہ دے، پھر درد جانے دوا جانے خدا جانے، اپنا درد اپنے رب سے کہہ دے، پھر درد جانے دوا جانے خدا جانے۔ وہی تو رب ہے، وہی تو سب ہے، اسی کا سب ہے، اسی پہ سب ہے، اسی میں سب ہے، اسی سے سب ہے، وہی تو جب تھا، وہی تو اب ہے، ارے وہی تو رب ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہے، سب کو اپنے دکھڑے سنائے، رب کو نہ سنا سکے، اپنا درد اپنے رب سے کہتے، پھر درد جانے دوا جانے خدا جانے، اللہ سے نہ کہنا مصیبت بڑی ہے، مصیبت سے کہنا اللہ، اللہ سے نہ کہنا بیماری بڑی ہے، بیماری سے کہنا اللہ بڑا ہے، اللہ سے نہ کہنا قرضہ بڑا ہے، قرضوں سے کہہ دو اللہ بڑا ہے۔ اے اللہ، تو صرف یوسف کا رب نہیں، میرا بھی رب ہے۔ اے اللہ، تو صرف یونس علیہ السلام کا رب نہیں ہے، میرا بھی رب ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے تو نے نکالا، یوسف علیہ السلام کو تو نے ویران کنویں سے نکالا، اللہ میری کشتی بھنور میں آ گئی، اسے بھی نکال دے۔ اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگو، کچھ دعائیں یاد کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ اس دعا کا اہتمام کیا کرو۔ منتخب حدیث میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا نقل کی، یاد کریں گے انشاءاللہ، سچے دل سے بولو، اس دعا کو یاد کریں گے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اس دعا کا اہتمام کیا ہے، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار
وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. سبحان اللہ. اللہ نے سننے سنانے کی توفیق عطا، اللہ ہمیں یاد کرنے کی بھی توفیق عطا. نیت کریں کہ انشاءاللہ ان دعاؤں کو یاد کریں گے، ان دعاؤں کو سیکھیں گے سکھائیں گے، پڑھیں گے پڑھائیں گے، سمجھیں گے سمجھائیں گے، انشاءاللہ تو عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے، عالمی خواتین کو قبول فرما لے، اس بستی کو قبول فرما لے. اللہ آنے والوں کو، لانے والوں کو، بلانے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو اپنی دریائے رحمت سے قبول فرما لے اور ہمیں پورے دین پر جمنے کی توفیق عطا فرما، پوری شریعت پر جمنے کی توفیق عطا فرما. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں یہ دعا پڑھتے تھے. منتخب احادیث میں دعا نقل کی گئی. یاد کریں گے؟ یاد کرنے کا یاد کرنے کا بہترین راستہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کے لیے کھو، اللہ کے لیے کھو، گھسو اس مٹی کی طرح، اس کو تھپتھپاؤ مت، اس کو راحت کا عادی نہ بناؤ، اسے نرم نازک گردوں کا عادی نہ بناؤ، اسے لذت اور خواہشات کا روڑے کو عادی نہ بناؤ. اس کو اللہ کے لیے تھکاؤ. تھکائیں گے؟ ہمارے نبی نے تھکایا کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق نے اللہ کے لیے لگایا کہ نہیں؟ ہم بھی تو انہیں کا نام لیوانے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق، اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ پوری شریعت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس مٹی کے بدن کو راحت کا عادی نہ بناؤ، اسے اللہ کے دین کے لیے تھکاؤ، وسیلے بہاؤ. جو جانور مالک کے لیے تھکتا ہے وہ مالک کا محبوب بن جاتا ہے. بنتا ہے کہ نہیں؟ جو جانور مالک کے لیے پسینے بہاتا ہے وہ مالک کا محبوب بن جاتا ہے. بنتا ہے کہ نہیں؟ جو جانور مالک کے لیے تھکتا ہے وہ مالک کا محبوب بن جاتا ہے. جو بندہ اللہ کے نبی، اللہ کے دین کے لیے تھکتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں تھکنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں دین کے لیے تھکنا نصیب فرمائے. دیکھو ایک جانور رات میں تھکا ماندہ منزل پر پہنچا، مالک نے پہلے اسے کھلایا بعد میں خود کھایا، پہلے اسے کھلایا بعد میں خود پیا، پہلے اسے نلایا بعد میں خود نہایا. اگر ایک چوپایا مالک کے لیے پسینے بہا کر مالک کا محبوب بن سکتا ہے تو کیا یہ گنہگار انسان اللہ کے دین کے لیے پسینے بہا کر اللہ اور اس کے رسول کا محبوب نہیں بن سکتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے دین کے لیے پسینے بہانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں یہ دعا پڑھتے تھے. اللہ کرے یاد موبائل سے دوستی ختم ہوگی تو یاد ہو جائے گا. ہماری تو دوستی موبائل سے ہو گئی. سہاگ نے کیا، بیوائیں کیا، امام کیا، خطیب کیا، چھوٹے کیا، بڑے کیا، سب کسی کے عاشق اور گروی دعویٰ کر رہے ہیں. 6 انچ والے اسکرین پر اس موبائل نے 6 ارب لوگوں کو پاگل بنا دیا، دیوانہ بنا دیا. اے اللہ حفاظت، اے اللہ حفاظت فرما دے. اس کامل دجال کے فتنے سے پوری امت کو بچا دے. نیت کریں کہ انشاءاللہ اس سے بچیں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اس میں برائیاں تلاش نہیں کریں گے، برہنہ مناظر نہیں دیکھیں گے. ہمارے بہت سے جوان نیک کی وادیوں میں گھس کر جنت کی حوروں کو تلاش کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے. تنہائی میں جو موبائل چلائے گا وہ کبھی پاک نہیں.
گھر والی کے پاس لیٹ کر جو موبائل چلائے گا وہ کبھی پاک نہیں. اللہ حفاظت فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوان موبائل کی اسکرین پر برائیاں نہ دیکھیں. ہمارے نوجوان موبائل کی اسکرین پر غلطی نہ دیکھیں. آج میرے موبائل میں دوسرے کی بچی ہے تو کل کو میری بچی بھی دوسروں کے موبائل میں پہنچے. آج آپ کے موبائل میں دوسرے کی بیٹی ہے تو کل کو آپ کی بیٹی بھی دوسروں کے موبائل میں پہنچے. یہ اللہ کا مزاج ہے، اللہ کی عادت شریفہ ہے. کبوں میں کبا پیدا ہوتا ہے، بگلوں میں بگلا پیدا ہوتا ہے، گدوں میں گدھا پیدا ہوتا ہے، گھوڑوں میں گھوڑا پیدا ہوتا ہے، فرمانبرداروں میں فرمانبردار پیدا ہوتے ہیں، نافرمانوں میں نافرمان پیدا ہوتے ہیں. یاد رکھیں، جو گدھے گھوڑے کے پیچھے چلیں گے وہ استبل میں پہنچ جائیں گے، جو زانیوں کے پیچھے چلیں گے وہ زنا خانوں میں پہنچیں گے، جو جواریوں کے پیچھے چلیں گے وہ جوا خانوں میں پہنچیں گے، جو چوروں مجرموں کے پیچھے چلیں گے وہ پولیس کی ریمانڈ پر پہنچیں گے. جو آمنہ کے چاند کالی کملی والے طٰہٰ یاسین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ شان مطہع معراج کے دلہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پیچھے چلیں گے وہ جنت البقیع میں پہنچیں گے، جنت المعلا میں پہنچیں گے، ریاض الجنہ میں پہنچیں گے، بن عرفات کی وادیوں میں پہنچیں گے، صفا مروا کی پہاڑیوں میں پہنچیں گے. اے اللہ اس اسکرین ٹچ کے فتنے سے پوری امت کو بچائے، پوری امت کو بچائے. اے اللہ اس سے بچ کر چل کر اس سے بچتے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نیت فرمائے اس سے دوری اختیار کریں، بھیڑا چال نہ چلے، عقل اور سمجھ کے ساتھ چلنا سیکھیں. امت بھیڑا چال چل رہی ہے، وہ جا رہا ہے میں بھی جاؤں گا، وہ کھا رہا ہے میں بھی کھاؤں گا، وہ نہا رہا ہے میں بھی نہاؤں گا. ایسا نہ کریں. آپ میری قبر میں نہیں دفن ہوں گے، میں آپ کی قبر میں دفن نہیں ہوں گا. آپ اپنی قبر میں، میں اپنی قبر میں. آپ کا کیا آپ کے اعمال نامے میں، میرا کیا میرے اعمال نامے میں. اور آخرت میں اعمال ہی کام آتے، قبر میں اعمال ہی کام آتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں قاصد بھیجا، ایک شخص کو بھیجا، کہا جاؤ اللہ کے نبی سے چادر لے کر آؤ، آخری سانسیں چل رہی ہیں. اللہ کے نبی خود تشریف لائے اور آ کر فرمایا اے خدیجہ چادر چاہیے؟ ہاں یا رسول اللہ. کس لیے؟ میری ساتھ میں قبر میں چلی جائے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا لو علمت جلدی لأعطینک. اے خدیجہ اگر تو کہے کہ ہاتھ کاٹ کر دو اس کے لیے بھی تیار، لیکن قبر میں چیزیں قبر میں اعمال کا خبر میں اعمال کا بنتے. اے اللہ ہمیں اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما. اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کرو، مال کے چکر میں زیادہ نہ پڑو. قبر میں کفن میں جیب نہیں، قبر میں تجوری نہیں، ملک الموت میں رشوت نہیں. یہ کتنی دنیا کس کی؟ قبر میں جیب نہیں، قبر میں تجوری نہیں، ملک الموت میں رشوت نہیں. یہ کتنی دنیا کی طلب کس لیے؟ اے اللہ دین کا طلبگار بنا، دین کا عادی بنا، دین پر چلنے والا بنا، دین پر مٹنے والا بنا. اللہ پاک رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں یہ دعا پڑھتے تھے. میری درخواست سے یاد کرتے ہیں. اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. اللہم انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. کوشش کریں گے تو اللہ ضرور نوازیں گے، کوشش کریں گے اللہ ضرور عطا فرمائیں گے. گھر کے کام کاج کی کوشش کی تو آئے گئے نہیں. ایک لڑکی نے کوشش کی، پراٹھے بنانے آ گئے،
بریانی بنانی آ گئی، کباب بنانے آ گئے، نہ جانے کیسی کیسی ڈشیں اس کو بنانی آ گئی، شاندار کام کاج کرنے والی بن گئی، کوشش کی تو اللہ نے نوازا۔ دین کے بارے میں کوشش نہ کرے اللہ دے نہیں، کوشش شرط ہے، کوشش شرط ہے۔ اللہ ہمیں طلبگار، اللہ ہمیں طلبگار کرنا دے، ان دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دعاؤں کا یاد کرنا آسان فرما دے۔ شرط یہ ہے یقین کے ساتھ مانگا جائے، ٹرائی نہ کی جائے، ٹرائی کر کے دیکھ لیں اللہ نے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی تعویذ والوں کو تلاش کریں، غلط ہے۔ یقین کے ساتھ صحابہ نماز پڑھتے تھے، یقین کے ساتھ دعا مانگتے تھے، یقین کے ساتھ وضو ہوتی تھی، یقین کے ساتھ تلاوت، یقین کے ساتھ۔ اللہ کتنی مدد کرتے تھے صحابہ، اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو الدرداء، کیا نام؟ ایک تو ہے زردہ، ایک ہے دردہ، یہ دال سے ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں ایک شخص آئے، کہنے لگے اے ابو الدرداء تمہارا مکان جل گیا۔ ابو الدرداء کہتے ہیں جل نہیں سکتا۔ دوسرے شخص آئے، اے ابو الدرداء تمہارا مکان جل گیا۔ ابو الدرداء کہتے ہیں نہیں جل نہیں سکتا۔ تیسرے شخص آئے، آ کر کہنے لگے اے ابو الدرداء تمہارا مکان جل گیا۔ ابو الدرداء کہتے ہیں نہیں جلا۔ ہمارے سے اگر کوئی کہہ دے تمہارے شو روم میں آگ لگ گئی، ہمارے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی، ہمارے پسینے چھوڑ جائیں گے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے قلب کی حرکت بند ہو جائے گی۔ اور ابو الدرداء کہتے ہیں جل ہی نہیں سکتا۔ چوتھے شخص آئے اور آ کر کہنے لگے اے ابو الدرداء آج ساری بستی جل گئی، تمہارا مکان بچ گیا۔ ابو الدرداء کہتے ہیں مجھے یقین تھا میرا مکان جل نہیں سکتا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جو دن میں ایک بار یہ دعا پڑھے وہ رات تک اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی کسٹڈی میں آ جاتا ہے۔ دعا میں ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ کریں گے یاد کریں گے انشاءاللہ، ضرور یاد کریں گے۔ یاد کرنے کا بہترین راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں پالن پور کی ایک جماعت کام کر رہی تھی، 2 مہینے پہلی بات ہے، سہارنپور میں پالن پور کی جماعت کام کر رہی تھی۔ اچانک امیر ایک ساتھی کو اٹیک پڑ گیا، سائلنٹ اٹیک، فوراً ختم آن دی اسپاٹ۔ گھر فون لگایا، ساتھی کی عمر 27 سال، گھر فون لگایا کہ اس طریقے سے حادثہ پیش ہو گیا، سائلنٹ اٹیک پڑ گیا، بتائیے ابراہیم کو یہاں لے کر آئے یا سہارنپور ہی میں دفن کریں؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ تھوڑا رکیے، ہم مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ادھر سے فون آتا ہے کہ ابا کی تمنا ہے یہی لاؤ، بہن کی تمنا ہے یہی لاؤ، ان کی گھر والی کی تمنا ہے یہی لاؤ، ان کی بیٹی مریم کی تمنا ہے ابو کو یہاں لاؤ، ماں کی تمنا ہے وہی دفن کر۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے غفلت سے آگے بڑھ منزل تلاش کر، مل جانے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے شیشہ تلاش کر، سجدوں نے تجھ کو کیا دیا صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر، اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے،
بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر. نماز اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، آئی ہوئی خواتین کو قبول فرمائے، کچھ عزائم لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. نیت فرمائے کہ انشاءاللہ ان دعاؤں کو یاد کریں، ان کے پڑھنے کا ماحول بنائیں گے. یاد کرنا شروع کیجیے، کوشش کرنا ہمارا کام، منزل تک پہنچانا اللہ کا کام. شروع تو کیجیے، اللہ کی مدد ضرور آئیں گی. شروع کر دیجیے. 100 فٹ نیچے اگر پانی ہے اور آپ ایک ایک پھاولا روز ماریں، آئے گا نہیں آئے گا؟ بتائیے. کوشش تو کیجیے، کوشش کیجیے، اللہ کی مدد ضرور آئیں گی. کوشش شرط ہے، کوشش کرنے والوں کو آگے بڑھا ہی کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں طلب نصیب فرماتے ہیں. طلبگاروں کو دیں گے دین، بے طلبوں سے لیں گے چین. طلبگاروں کو دیں گے دین، بے طلبوں سے لیں گے چھین. اللہ سے طلب مانگو اور دل کو جتنا پاک صاف رکھو گے اتنا عبادات میں آگے بڑھنے کی توفیق ملے. بڑھائے گے اللہ. دل پاک ہو، مصفا ہو، مشفع ہو، محلہ ہو، مجلہ ہو، پھر اللہ آگے بڑھائے گے. سرسوں کے تیل کے ڈبے میں دودھ والا دودھ نہیں دیتا. میرے کچیلے دل والے کو نبی کی دعاؤں کا نور کیسے ملے گا؟ ملے گا. آپ بچے کو بھیجو، جا بیٹا جا، سرسوں کے تیل کا ڈبہ دے کر بھیجو، اس میں 1 کلو دودھ لے کر آ. دودھ والا دے گا؟ نہیں دے گا، بھگا دے گا. سرسوں کے تیل کے ڈبے میں دودھ والے نے دودھ دینے سے انکار کر دیا. میرے کچیلے دل والے کو اللہ نبی کی دعاؤں کا نور کیسے دے گا؟ دل پاک کرو. برائیوں کو دیکھنے سے دل ناپاک ہوتا ہے، پاک نہیں ہوتا. برائیوں کو دیکھنا بند کریں، برائیوں کو دیکھنا بند کریں. دل پاک ہوتا ہے تنہائی میں رونے سے. باہر کا پاک ہوگا باہر کے پانی سے، دل پاک ہوگا آنکھوں کے پانی سے. روئیں گے، رونا نہ ہے تو رونے کی شکل بنائیں. روئیں، رونا نہ ہے رونے کی شکل بنائیں. رونے والوں کو سنا جاتا ہے، رونے والوں کو نوازا جاتا ہے. دنیا کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے. دنیا والے کو مذاق اڑاتے ہیں. میں رو رو کر اس کو دکڑے سناتا رہا، وہ تماشائی سمجھ کے تالی بجاتے رہے. میں رو رو کر اس کو اپنے ٹکڑے سناتا رہا، وہ تماشائی سمجھ کر تالی بجاتے رہے. اللہ کے سامنے رونا سیکھیں، اللہ کے سامنے کی دیوزاری سیکھیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے سامنے روئیں گے. رونا نہ ہے تو رونے کی شکل و صورت بنائیں گے. غیر اللہ کے سامنے رونے والوں والے ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ کے سامنے کیا بات ہے؟ بھائی آپ امیر صاحب بلائیے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، کامل دین پر استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے سامنے روئے. رونا نہ ہے تو رونے کی شکل بنانے، رونا نہ ہے رونے کی شکل بنانے. اور راتوں میں اللہ کو منانا سیکھیں. رات کے آخری حصے میں ایک دولت بانٹی جاتی ہے، جو صحبت ہے وہ قوت ہے، جو جاگت ہے وہ قوت ہے. رات کے آخر حصے میں ایک دولت بانٹی جاتی ہے، جو صحبت ہے وہ قوت ہے، جو جاگت ہے وہ قوت ہے. اللہ پاک ہمیں رات میں اپنے ٹکڑے اپنے رب کو سنانے والا بنا دے. دن میں بھی مانگے، رات میں خصوصاً مانگے، جب چاہے مانگے، لیکن رات میں ضرور مانگے. بندے نے بندے کے در پر رات میں آ کر دستک دی. بندے نے بندے سے مانگا تو بندے کو رہے مانگا. آپ کے دروازے پر رات کے آخری حصے میں کوئی شخص آ کر دستک دے، آپ اس سے بھی کیوار کھولیں. وہ رو کر یہ کہتے مجھے بچی کو ڈاکٹر کے لے جانا ہے، مدد کر دے. آپ دے گے، لازمی دے گے، کچھ نہ کچھ ضرور دے گے. بندے
بندے نے بندے سے مانگا، بندے نے بندے کو عطا کیا، بندہ رب سے مانگے، رب بندے کو دھتکار دے، یہ رب کی شان قریبی سے بعید ہے۔ رات کے آخری حصے میں ہمارے در پر کوئی آئے، ہمارے پاس ایک کا فون آیا رات کے، آپ کی پچھلے سال کی بات ہے، رات کے 3 بج رہے ہونے، اللہ معاف کرے ہم نے فون ریسیو نہیں کیا، پھر فون آیا ہماری گھر والی کی آپ کی گئی، انہوں نے کہا بے وقت فون کر رہا ہے کوئی تو کرے نہیں، اس موقع پر فون کرنے والے کو میں نے ریسیو کیا تو وہ کہتے ہیں ابا کا اچانک انتقال ہوا، ابا کی تمنا تھی کہ قاری صاحب سے نماز جنازہ پڑھوانے آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا میری سعادت بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ معاف فرمائے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرمائے، رونے والوں کو نوازا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے یا ایھا الناس ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، اے لوگوں رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو، بشرطے کہ رونا اللہ کے لیے، اپنی محبت بڑھانے کے لیے نہ، ہمارے چرچے ہوں، ہواؤں میں ہم ہوں، فضاؤں میں ہم ہوں، خبروں میں ہم ہوں، اخباروں میں ہم ہوں، شہروں میں ہم ہوں، اشتہاروں میں ہم ہوں، فضاؤں میں ہم ہوں، نہیں، اللہ کے لیے۔ بہتر یہ ہے تنہائی میں روئے، بہتر یہ ہے تنہائی میں روئے۔ اے دل جو ہو سکے تو یہ لطف غم اٹھا لے، تنہائیوں میں رو لے، محفل میں مسکرا لے۔ اے دل جو ہو سکے تو یہ لطف غم اٹھا لے، تنہائیوں میں رو لے، محفل میں مسکرا لے۔ یہ ہاتھ جب بھی پھیلے اہل کرم کے آگے، اے کاش اس سے پہلے مولا مجھے اٹھا لے۔ اللہ کے سامنے روئیں، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائیں، رونا نہ آئے رونے کی شکل بنا لیں، اللہ اس پر بھی نوازتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے ایک اللہ والوں کا مزاج تھا لوگوں کو کھلانے کا، اللہ ہمیں بھی سخی بنا بنے گے، سخاوت والے بنے، سخی سے جنت محبت کرتی ہے، سخی سے اللہ محبت کرتے ہیں، سخی سے فرشتے محبت کرتے ہیں، سخی سے جہنم نفرت کرتی ہے۔ اللہ ہمیں سخاوت والا بنا ہے، اللہ ہمیں سخاوت والا بنا ہے۔ حاتم طائی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت علی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا من انت، آپ کون ہیں؟ علی نے کہا انا عدی بن حاتم، کیا کہا؟ انا عدی بن حاتم، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم حاتم طائی کے بیٹے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھ جاؤ، حضور نے اپنی چادر بچھائی، فرمایا اس پر بیٹھو، تمہارا باپ بڑا سخی تھا، امت بخل میں برباد ہو گئی، مال کی محبت نے اعمال کی محبت سے محروم کر دیا، مال کی محبت نے اعمال کی لذت چھین دی۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ نے دیا ہے خوب لٹاؤ، خوب اللہ کے لیے لٹاؤ، اللہ نے دیا ہے خود سچے دل سے زکات ادا کرو۔ 1 کروڑ اگر زکات بن رہی ہے تو گھبراؤ مت، پہلے اللہ نے 40 کروڑ دیے ہیں، پھر 1 کروڑ بنے۔ زکات مانگنے والے وہ بھی اللہ کے بندے، زکات دینے والے وہ بھی اللہ کے بندے، شکر کریں اللہ نے زکات دینے والوں میں بنایا، زکات دینے والوں میں نہیں۔ 1 لاکھ زکات ہے تو گھبراؤ مت، پہلے 40 لاکھ اللہ نے دیے ہیں، پھر 1 لاکھ بنایا۔ اللہ تعالیٰ سخاوت سخی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ایک اللہ والوں کی عادت تھی لوگوں کو کھلانے کی، جو بھی آئے کھلاؤ، دسترخوان بچھاؤ کھلاؤ، جو بھی آئے۔ قرضہ ہو گئے، بہت قرضہ ہو گئے، بیمار ہو گئے، بیماریوں میں گر گئے، صاحب فراش ہو گئے، بستر پر آ گئے، اب نا امیدی بڑھ گئی، اب جن سے لیا تھا وہ آ گئے، 1 آیا، 2 آیا، 4 آیا، 6 آئے، پوری خانقاہ بھر گئی۔ حضرت ہمارا حساب دے بیٹھ گئے،
حضرت ہمارا حصہ بیٹھ جاؤ، ابھی نہیں، وہ کھاتے ہیں، اللہ والے تھے، لوگوں نے سختی کی نہیں، بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، اتنے میں حضرت کی گلی سے ایک بچہ گزرا، لڈو بیچتا ہوا، میٹھے میٹھے لڈو لو، بیسنی لڈو لو، میٹھے میٹھے لڈو لو، تازے لڈو لو، بیسن کے لڈو لو۔ حضرت نے فرمایا اسے بلاؤ، بچے کو بلایا گیا، حضرت نے فرمایا بیٹا حاضرین مجلس کو ایک ایک لڈو کھلاؤ۔ بچے نے لڈو کھلایا، بچہ خوش ہو گیا، آج جلدی چھٹی ہو گئی۔ بچہ حضرت کے پاس آیا، لائیے حضرت، پیسے لائیے۔ حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ابھی تو نہیں، جب آئیں گے تب دیں گے، جب ہوں گے تب دیں گے۔ بچہ رونے لگا، کہنے لگا میری امی ناراض ہو جائے گی، اب پیسے لائیے، میری بچے کے رونے پر نظام الہی حرکت میں آ گیا، حضرت کی آنکھیں نم ہو گئی، حاضرین مجلس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ حضرت کے ایک خدمت میں مرید آئے، حاضر میں، اور آ کر کہا حضرت فلاں نواب صاحب نے آپ کی خدمت میں یہ نذرانہ بھیجا ہے، قبول کر لیں۔ حضرت نے قبول فرمایا، حاضرین نے پہلے بچے کا حساب کیا، پھر حاضرین مجلس کا جس کا جو تھا وہ ادا کیا، اور فرمایا دیکھو رونے والوں کی مدد، اللہ کے سامنے رونے والا، اماں بھی روئے، ابا بھی روئے، بچے بھی روئے، بچہ بھی روئے، خطیب بھی روئے، ائمہ بھی روئے، مؤذنین بھی روئے، مفسرین بھی روئے، مبلغین بھی روئے، سب اللہ کے سامنے رونے والے بنے۔ رب کے آگے رونا سعادت بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے سامنے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ہونے والے جلسے کو قبول فرمائے، جلسہ گاہ کو قبول فرمائے، آنے والوں کو، لانے والوں کو، بلانے والوں کو، ہمارے تصدیق پائی کو اللہ سب کو قبول فرمائے۔ ہم ویسے ہی نہیں پہنچ گئے، تصدیق پائی روز فون کرتے تھے، تصدیق پائی تھوڑا ڈرے ہوئے تھے کہیں کینسل نہ ہو جائے سردی کی وجہ سے، ایسے ہی نہیں، بڑی دعاؤں کے بعد یہاں پہنچے۔ ہماری ایک بہن مدینے میں ہے، اس سے دعا کی درخواست، میرا سفر اثر، اللہ اسے قبول فرما لے، اور ہمیں رمضان کی تیاری کی توفیق عطا۔ نیت کریں گے انشاءاللہ ایک رمضان اللہ کے راستے میں ضرور گزاریں، اللہ کے راستے کی عید ضرور کریں گے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمانا۔ کوشش کیجیے اللہ کے راستے میں ایک بار جلدی 4 مہینے لگائیں گے۔ آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے رکے ہوئے تالاب کے مانے، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے، آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے رکے ہوئے تالاب کے مانے، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ موج تو دریا کے پانی کی ہے، گڈھے کے پانی کی کیا موج ہے، قطرے کی کیا موج، تو دریا کے پانی کی، داعی دریا ہے۔ اللہ نے اپنی اصلاح کی نیت سے چلنے والا بنا، شرط یہ ہے اپنی اصلاح کی نیت، ایسا نہ ہو میں سکندر باقی سب بندہ، ایسا نہ ہو، میں اپنی اصلاح کے لیے اللہ میری اصلاح، اللہ میری اصلاح کرتے، اللہ میری اصلاح کرتے، اللہ میری اصلاح کرتے۔ اللہ ایک زمانہ گزر گیا، سجدے کرتے ہوئے تیری محبت کی اپنی محبت دے دے، اللہ اپنا تعلق دے دے۔ جتنی محبت باپ کو بیٹی اور بیٹے سے ہے، اتنی محبت اللہ سے ہو۔ بچے کے رونے پر سارا سفر کینسل، بچے چپ ہو جائے۔ جتنی محبت اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اتنی محبت تو اللہ سے ہو، اور تو اللہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ محبت نہ تعلق نہ، کبھی رات میں آنکھ کھل جائے تو اللہ سے کہا کرو اپنا لاڈلا بنا لے، مجھے اپنا لاڈلا بنا لے، مجھے اپنا لاڈلا بنا لے، مجھے اپنا لاڈلا بنا لے۔ ایک اللہ والوں کی خدمت میں ایک جوان آئے، اور سے سنو، ایک اللہ والوں کی
خدمت میں ایک جوان آئے، کہنے لگے بابا دعا کر دیجیے، رب کا لاڈلا بننا چاہتا ہوں۔ اللہ والے تعجب کرنے لگے، کھٹا کھٹا جوان کیا مانگ رہے ہیں؟ رب کا لاڈلا بننا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا لاڈلی سے دوستی کر لے، جلدی لاڈلا بنا دے۔ یہ جوان ناراض ہو گیا، کہنے لگا ہم تو اتنی دور سے آپ کی خدمت میں آئے ہیں ایک مسئلہ لے کر، آپ مذاق کر رہے ہیں، کون لاڈلی؟ اور میں نہیں بیٹا، غلط نہیں کہہ رہے ہیں، لاڈلی سے دوستی کر۔ حضرت کون ہے یہ لاڈلی، کہاں ملتی ہے؟ فرمایا تہجد کی نماز، یہ لاڈلا بنانے والی ہے، یہ لاڈلوں کی پسند ہے، رب کا مقرب بنانے والی ہے، لاڈلی ہے۔ جب جس زمانے میں جو رب کا لاڈلا بنا وہ اسی لاڈلی کے سہارے لاڈلا بنا، لیکن یاد رکھ یہ ہر ایک کو قریب آنے نہیں دیتی، ہر ایک کو ہاتھ رکھنے نہیں دیتی، لیکن تو رب کو منا اور رب سے کہے مجھے اس نماز کی توفیق چاہیے، رب سے کہا کرو مجھے اپنے لیے سامان دے۔ لاکھوں میں کوئی ایک بندہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنے لیے سامان دے، صرف اپنے۔ اللہ سے کہا کرو مجھے اپنے لیے سامان دے، اپنے آپ کو قبول کراؤ، اپنے آپ کو قبول کراؤ، اپنے آپ کو قبول کراؤ۔ نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات ہو جائے، اس بستی میں کوئی ساتھی، ماں بہن، بھائی بہن، بیٹا بیٹی کوئی ہے جو قسم کھا کر یہ کہتے ہم کل فجر کی اذان تک زندہ رہیں گے؟ غیر یقینی زندگی کے لیے یقینی موت کو ٹھکرا دیا، غیر یقینی زندگی کو سنوارنے کے لیے یقینی موت کو بھلا دیا۔ ایک کریم آقا ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سب کے حق میں موت کی تیاری کو آسان کرنا۔ وہ سفر آخری سفر ہوگا، کچھ متاع سفر بھی ساتھ رکھیے گا۔ کیا فرمایا؟ وہ سفر آخری سفر ہوگا، کچھ متاع سفر بھی ساتھ رکھیے گا۔ وہ سفر آخری سفر ہوگا، کچھ متاع سفر بھی ساتھ رکھیے گا۔ اے اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کو ہم سب کے حق میں آسان فرما۔ جنہوں نے موت کی تیاری کی، سفر آخرت کی تیاری میں لگے، ان کے لیے سفر آخرت سفر مدینہ سے زیادہ لذت دار بن گیا۔ جنہوں نے موت کی تیاری کی، اس سفر کی تیاری کی، سفر آخرت کی فکر میں رہے، اس کی تیاری میں لگے رہے، ان کے لیے سفر آخرت سفر مدینہ سے زیادہ لذت دار بن گیا، خوشبودار بن گیا۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ہونے والے جلسے کو قبول فرمائے، جلسہ گاہ کو قبول فرمائے، آئی ہوئی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں اپنا معاملہ اللہ سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب تمام کی یہ نیت ہو میرا اللہ سے معاملہ درست ہو، میرا اللہ سے معاملہ بہتر ہو جائے، میرے دل کی وادی پاک ہو جائے، میرا دل کا برتن پاک ہو جائے، اللہ کی رضا کے پروانے ہمیں مل جائے، اللہ کی رضا کے پروانے ہمیں مل جائے۔ ایک اللہ والوں کی خدمت میں ایک شخص آئے اور کہنے لگے حضرت ہمارا دل پاک ہے یا ناپاک، ہماری روح پاک ہے یا ناپاک، ہمارا باطن پاک ہے یا ناپاک، اس کی کیا علامت ہو سکتی؟ کچھ تو پتا چلے۔ حضرت نے فرمایا جس کی تنہائیاں پاک ہیں اس کی روح پاک ہے، جس کی تنہائیاں ناپاک ہیں اس کی روح ناپاک ہے۔ کتنی مزے، کتنی عجیب بات فرمائی، جس کی تنہائیاں پاک اس کی روح پاک، جس کی تنہائی ناپاک اس کی روح ناپاک۔ تنہائی بھی کیا چیز ہے؟ کسی کو جنتی بنا دے، کسی کو جہنمی بنا دے۔ اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک فرما دے، اللہ سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنا توبہ کا اہتمام ہوگا روح اتنی پاک صاف ہوگی۔ اپنی زبان سے کہو توبہ روح کا غسل ہے۔ تصدیق بھائی آپ بھی کہیں توبہ روح کا غسل ہے، جتنی توبہ ہوگی روح اتنی پاک ہوگی۔
توبہ روح کا غسل ہے، جتنی توبہ ہوگی اتنی روح پاک صاف ہوگی، اور جتنی روح پاک صاف ہوگی اتنا عبادات میں مزہ آنے لگے۔ اللہ والے اشراق، چاش، اوابی، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح، تلاوت کلام اللہ، دعا، تمام عبادتیں اے اللہ کثرت سے کرتے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ خدا کی قسم اس کی وجہ یہ ہے ان کی روح پاک، پاکیزہ روح والوں کو پاکیزہ اعمال میں لذت آتی ہے، پاکیزہ روح والوں کو پاکیزہ اعمال میں مزہ آتا ہے۔ اللہ والے لگتے نہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نوافل، سنت، اشراق، چاش، اوابی، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح، صلاۃ التہجد، صلاۃ اللیل، صلاۃ الشکرانہ، بوجھ نہیں، مزہ آ رہا ہے۔ جن کی روح پاک ہے ان کو پاکیزہ اعمال میں جی لگتا ہے، جن کی روح پاک ہے ان کا پاکیزہ ماحول میں دل لگتا ہے، جن کی روح پاک ہے ان کا اہل اللہ کی مجلس میں دل لگتا ہے، جن کی روح ناپاک ہے ان کا گد ناپاک مقامات میں دل لگتا ہے۔ چائے کی دکان پہ بیٹھے، موبائل کی دکان پر بیٹھے، دوراہوں چوراہوں پر بیٹھے ہیں، روڈ کے کناروں پر بیٹھے ہیں، تاش پتے بیڑی سگریٹ پیئیں گے، وجہ کیا ہے کہ روح ناپاک ہو چکی ہے۔ اللہ کرے ہماری روح پاک ہو جائے، اللہ کرے ہماری روح پاک ہو جائے، ہمیں روح کو پاکیزہ بنانے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ نیت کریں گے انشاءاللہ توبہ کریں، استغفار کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً معاف فرمائیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، دینی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسوں کیسوں کو معاف کیا، اللہ نے کیسی کیسی باتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ رات میں گشت فرما رہے ہیں، غور سے سنیے، بہت مبارک بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ رات میں گشت فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے کوچوں میں، مدینے کے جنگلات میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا لے کر نکل جاتے تھے۔ حضرت عمر کے گھوڑے کا رعب حجاج بن یوسف کی تلوار سے زائد تھا۔ کیا لکھا کتاب میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب حجاج بن یوسف کی تلوار سے بھی زائد تھا۔ آپ رات میں گشت فرماتے تھے، ایک مرتبہ آپ رات میں نکلے، ایک جوان کو دیکھا ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے جا رہا ہے، آپ نے فرمایا ٹھہر جا جوان۔ وہ ڈر گیا، سہم گیا، لرز گیا، کانپ گیا، پاؤں تلے زمین نکل گئی، دلی دل میں توبہ، اللہ یہ تو عمر ہے، یہ سزا دینے میں پرواہ نہیں کرتا، کسی کی ملامت نہیں کرتا، اللہ یہ تو بہت سخت سزا دیتا ہے۔ جس گناہ کی جو سزا اللہ رسول نے بیان کی ہے وہی نافذ کرتا ہے۔ اللہ یہ ابو بکر بھی ہے، یہ تو عمر ہے، اللہ بچائے، دلی دل میں توبہ کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ قریب تشریف لائے، ایک ماہ شرم نہیں آتی، مدینے کی گلی میں شراب لے کے چلتا ہے، یہ کہتا ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بدگمانی مت کرو، بدگمانی مت کرو، بدگمانی مت کرو، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بدگمانی مت کرو۔ قرآن پاک نے بدگمانی کو منع کیا، بدگمانی مت کرو، پہلے تولو پھر بولو۔ شراب نہیں شہد ہے، شراب نہیں شہد ہے، شراب نہیں شہد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتاب میں لکھا ہے، ایک طرف شراب کی بوتل کو دیکھ رہے ہیں، ایک طرف شرابی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ شرابی کے چہرے پہ تو الگ سی ایک اللہ معاف کرے تاریکی ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے شراب کی بوتل کو کھولا، ہتھیلی پر ڈالا، چاٹ کر دیکھا تو وہ شہد بن چکی تھی۔ بندے نے بندے سے ڈر کر توبہ کی تو اللہ نے شراب کو شہد بنا دیا۔ بندہ رات کی تاریکی میں، رات کی تنہائی میں اللہ سے، صرف اللہ سے ڈر کر، اللہ کو اللہ سمجھ کر